مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ساری قانون سازی جو ہے یہ زنا بالجبر کو جو ہے پیش نظر رکھ کے کی جا رہی ہے. آپ یہ فرمائیے فقہی اعتبار سے کہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا قانونی اعتبار سے کیا ایک جیسے جرائم ہیں یا ان میں کوئی فرق ہے؟ اور کیا ایسے گناہوں فعل کی دین اسلام میں کیا کیا سزا، کیا الگ الگ سزا مقرر ہے یا ایک ہی سزا مقرر ہے؟ جس طرح قتل ایک جرم ہے، جی قتل عمد، اور اس کی سزا قصاص ہے. جی ہمارے ہاں قانون قصاص کو من وعن نافذ کرنے کے بجائے قتل کے نام پر روز ایک نیا قانون بنا دیا جاتا ہے. کبھی غیرت کے نام پر قتل، کبھی ونی کے نام پر قتل، جی کبھی زنا بالجبر کے نام پر قتل، کبھی کسی نام سے قتل. تو ہمارے ہاں جرائم کے سدباب کا حل ہمارے حکمرانوں کی دانش میں یہ آیا ہے کہ قوانین کا ڈھیر لگا دیا جائے. تو قوانین کا ڈھیر لگانے سے معاشرے کو امن، عافیت اور سلامتی نہیں ملتی. معاشرے کو عدل، امن، عافیت اور سلامتی قوانین کو من وعن نافذ کرنے سے ملتی ہے. کیا ہماری حکومت اور حکمرانوں نے قوانین حدود و قصاص کو ایک دن کے لیے بھی اس ملک میں نافذ کیا ہے کہ ان پر اچانک یہ آیا ہو گیا کہ یہ قوانین معاذ اللہ جرائم کے سدباب کے لیے غیر مؤثر ہیں؟ جہاں تک زنا کا تعلق ہے، زنا ایک جرم ہے جس کی حد اور تعریف شریعت میں بیان کر دی گئی ہے. یہ زنا بالرضا اور زنا بالجبر کو الگ کرنے کی روایت مغرب سے آئی ہے، کیونکہ ان کے ہاں زنا بالرضا جب مرد اور عورت باہمی رضامندی سے زنا کریں تو وہ قانون کی نظر میں جرم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک بہت بڑی تعداد میں نسل انسانی سامنے آ رہی ہے کہ جو زنا بالرضا کے جرم کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے، کہ جن کی ولادت کے پیچھے نکاح کا کوئی قانونی رشتہ قائم نہیں ہوتا. بالکل. مغرب نے صرف ریپ یعنی زنا بالجبر کو جرم قرار دیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی سابق صدر جنرل پرویز مشرف اور مسلم لیگ قاف کے عہد حکومت میں 2006 میں وومن پروٹیکشن ایکٹ پاس کیا گیا جی تاکہ زنا بالرضا کے مجرمین کو سزا دینا عملاً ناممکن ہو جائے. اور عملی اعتبار سے ہم مغرب کی سطح پر آ جائیں کہ صرف زنا بالجبر جرم ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں زنا بالرضا ہو یا زنا بالجبر ہو، اس کی سزا 100 کوڑے مقرر کی گئی ہے. اور احادیث میں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں ان میں شادی شدہ زانی اور مزنیہ کے لیے رجم کی سزا مقرر کی گئی ہے. جہاں تک ریپ یا بالجبر کا تعلق ہے کہ جس میں نہ صرف زنا ہو بلکہ دوسرے جرائم بھی شامل ہو جائیں، مثلاً ڈکیتی بھی کی جائے، چوری بھی کی جائے،
زنا بھی کیا جائے اور بعض صورتوں میں قتل بھی کیا جائے تو قرآن مجید نے ان جرائم کے مجموعے کے لیے قانون حرابہ یا محاربہ کی صورت میں سب سے سنگین سزائیں تجویز کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہ ہے کہ ان یقتلوا، انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، اور یصلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا جانب مخالف سے ان کے ہاتھ اور ان کی ٹانگیں کاٹی جائیں، اور ینفو من الارض، یا ان کو زمین سے اٹھا لیا جائے۔ ماضی میں اس کا حل جلاوطنی تھا، مگر اب چونکہ ممالک کی سرحدیں متعین ہیں اور کسی دوسرے ملک کے ویزے کے بغیر اپنے ملک کی سرحد سے باہر کسی کو بھیجا نہیں جا سکتا، تو اس کے متبادل جیل ہے کہ ایسے مجرمین کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ معاشرہ ان کے شر اور فساد سے محفوظ ہو جائے۔ لہذا اگر زنا کے ساتھ ڈاکہ زنی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اور پاؤں کا کاٹنا ہے، اور اگر ان کے ساتھ قتل ہے تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ چن چن کر قتل کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے اگر اس نے دہشت پھیلا رکھی ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے۔ ہمارے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ سزائیں یکے بعد دیگرے بھی جرم کی نوعیت کے اعتبار سے دی جا سکتی ہیں، تو اگر ان سزاؤں کو من نوعاً نافذ کیا جائے تو کسی اور بشری قانون کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔